پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے عزیزو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ آئیں آج کے اس دن کو مقدس پولس رسول نے جو خط رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا، اس کا 16واں باب، اس کی 17ویں اور 18ویں آیت کو پڑھنے کے وسیلے سے شروع کریں گے۔ بہن بھائیو، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اب اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہے، ان کو اتار لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے اور چکنی چوپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئیں عزیزو، جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ اس پر غور و خوض کریں، ان کو اتار لیا کرو۔ عزیزو، اس خط کے آخر میں مقدس پولس رسول اور دیگر رسولوں کی اصلی تعلیم کو یا روم میں کلیسیا کو ان لوگوں سے خبردار رہنے کے حوالے سے ایک سخت تنبیہ کرتا ہے، جو مقدس پولس رسول اور دیگر رسولوں کی اصلی تعلیم کو بگاڑ کر کلیسیا کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کلیسیاؤں کو نقصان پہ نقصان دے رہے ہیں۔ آج صبح میں اور آپ اس بات پر غور کریں، انہیں جھوٹے استادوں کو اتار لینا اور ان سے اور ان کی خدمتوں سے کنارہ کرنا ہے۔ یہ جو سبق ہے، یہ جو تعلیم ہے، یہ جو ہدایات ہے، شاید ان لوگوں کی طرف ایک اشارہ کرتا ہے جو شریعت کے مخالف تھے اور جنہوں نے یہ تعلیم دی کہ نجات فضل سے ہے، اس کے لیے بچانے والا ایمان ضروری نہیں، جس میں خدا یہ کہ اخلاقی قوانین کی فرما برداری شامل ہے۔ ایک شخص در حقیقت خدا کے قوانین اور مسیح کو مسلسل نظر انداز کر سکتا ہے اور پھر بھی روحانی اور ابدی طور پر محفوظ رہتا ہے۔ وہ خوش گفتار اور دل نشین ہوتے تھے، وہ اطمینان الفاظ اور خوش آمدید تقاریر استعمال کرتے تھے، مگر حقیقت میں فریبی تھے، فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے۔ آج ہم جتنا مرضی اچھا بولتے ہیں، اگر ہم اس تعلیم کو بگاڑ رہے ہیں، رسولوں کی تعلیم کو بگاڑ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو بگاڑ رہے ہیں، ہم اپنی ذات کی خاطر، اپنی ذات کو بہتر کرنے کی خاطر، اپنے آپ کو اپ لفٹ کرنے کی خاطر
ہم نے کلام کو بگاڑ دیا ہے، بائبل کی تعلیمات کو بگاڑ دیا ہے۔ اپنی زندگیوں پر، اپنی ذات پر کچھ تھوڑا سا خیال کرو۔ اس کے لیے جواب دہ ہونا ہے مجھے اور آپ کو۔ آئے ہم اپنی زندگی کا رخ جو ہے اس کو تبدیل کریں۔ اس لیے بائبل مقدس ہمیں سکھاتی کہ ان جھوٹے استادوں سے دور رہو، مگر وہ جھوٹے استاد بہت ماہر ہوتے ہیں آپ کو کیچ کرنے کے لیے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنا۔ ہر قسم کے لالچ سے دور رہنا، ہر قسم کے فریب سے دور رہنا۔ اگر آپ چاہتے کہ آپ کی زندگیوں میں بحالی آئے، تبدیلی آئے، اور جو مسیح کی تعلیمات کے خلاف ہیں وہ آپ میں پھوٹ ڈالیں گے، آپ کو مسیح کی تعلیمات سے الگ کریں گے۔ کیونکہ ان لوگوں کا تو خدا صرف پیٹ ہے۔ پیٹ مطلب پیسہ، شان و شوکت، جن کو میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے دھکیل دیا، قبول نہیں کیا، اور آج ہم پیسے کی خاطر ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے۔ صرف آج صبح غور کریں کہ میں اور آپ کس طرف جا رہے ہیں، میری زندگی کا کیا موقف ہے۔ دنیا میں صرف پیسہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں، ایون میں اور آپ بھی فانی ہیں، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، مگر انسان مر کر دو اطراف کی طرف جاتا ہے، ایک زندگی اور دوسرا موت ہے۔ جو اپنے ایمان کو ایمال کے ساتھ درست رکھتا ہے وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ اگر واقعی ہم زندگی کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کی سمت کو بہتری کی طرف لے کر چلیں، تاکہ میری اور آپ کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ بدلتے جائیں۔ خداوند آج صبح مجھ پر اور آپ سب پر رحم کرے، اور ہمیں اپنی ذات کے سرکل میں سے باہر نکلنا سکھائے، تاکہ ہم صرف اپنی ذات کے بارے ہی سوچتے نہ رہیں، اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنائیں بائبل مقدس کا، تاکہ بائبل مجھے اور آپ کو بدل دے، میری اور آپ کی سوچ کو بدل دے، میرے اور آپ کے خیالات کو بدل دے۔ اور آج غور کریں، خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ دعا کریں۔ قادر مطلب خدا تیرا شکر ادا کرتے اس وقت کے لیے، لمحات کے لیے، تو جو بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے کہ تیرے نام کو عزت جلال دیا جائے۔ جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما اور بڑی برکت دے۔ تیرا رحم، تیری قدرت ایک ایک پر چھا جائے۔ جتنے تیرے سامنے جھکے، جتنے خاندان تیرے سامنے جھکے، ان سب پر رحم کر۔ اگر ان میں کوئی بیمار، پریشان یا کسی مشکل میں، ان کی پریشانی، ان کی مشکل تیرے نام کے وسیلے سے چلی جائے، تو اپنا کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت دے۔ خداوند خدا، پاکستان کی بحالی، اسرائیل کی سلامتی، یروشلم کی سلامتی، پوری دنیا کی سلامتی، دشمنوں کے لیے، برا چاہنے والوں کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ خداوند تمام نسل انسانی کو بچا لے، ہر قسم کے گناہ سے بچا لے،
ہر قسم کے لالچ سے بچا لے۔ تو ایک ایک کی حفاظت کر، ایک ایک کرنے کے بعد، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہم سب کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ تیرا شکر۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، آپ سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ۔